السلام علیکم، میں ہوں عادل شاذب۔ تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق گزشتہ روز آنے والے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سے سیاسی محاذ پر نئی رسہ کشی کا آغاز ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس فیصلے کے تناظر میں ایکشن سے متعلق حتمی فیصلہ حکومتی کورٹ میں ڈالا گیا تھا، جس متعلق آج حکومت نے بھی اپنی اگلی پیش رفت واضح کر دی ہے۔ گزشتہ روز بھی حکومت میں شامل تمام اتحادی جماعتوں کی بیٹھک ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے لیے قانونی اور سیاسی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، جبکہ آج وزیراعظم شہباز شریف، سابق وزیراعظم نواز شریف، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی موجودگی میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں انتہائی اہم اور بڑے فیصلے کر لیے گئے، جس کی منظوری کل کابینہ اجلاس سے ہو جائے گی۔ سب سے بڑا فیصلہ عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے آرٹیکل 62-63 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا ہے، جس کی منظوری کل کابینہ کے اجلاس سے لی جائے گی، جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کے نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق حتمی فیصلہ بھی کل کابینہ کے اجلاس میں ہوگا۔ اس میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے صدر عارف علوی سے بھی پارٹی اور صدارت سے ہونے کا مطالبہ کیا۔ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں، ان کو مشورہ دے رہی ہیں، فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے کہ عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہوں، ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی، کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نااہلی کا سامنا ہے۔ آرٹیکل 62-63 کے تحت ملکی سیاست سے انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، جبکہ عمران خان بھی ماضی میں اسی آرٹیکل کا بھرپور دفاع کرتے رہے اور خود بھی ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ان پر بھی کبھی ایسا وقت آیا کہ آرٹیکل ان پر لاگو کیا گیا تو وہ اس کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر میں 62-63 پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں، مجھے یہ منظور ہے۔ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا، کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب کا ان کوٹ بھی 62(1)(f) کی وجہ سے نکالا، نواز شریف پہ بھی یہی لگی، جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہی لگی 62(1)(f۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے؟ اللہ کرے گرے، اللہ کرے کہ یہ تلوار گرے۔ یہ عمران خان صاحب کے خود کے الفاظ ہیں۔ پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس میں ایک اور اہم فیصلہ، پی ٹی آئی کو ریڈ زون میں کسی بھی قسم کا احتجاج نہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی جانب سے کل الیکشن کمیشن کے باہر متوقع احتجاج کو روکنے کے تناظر میں کیا گیا۔ دوسری جانب حسب توقع پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا، بلکہ زبانی محاذ پر بھی اس فیصلے کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی بھرپور تنقید ہو رہی ہے۔ آج صبح ہی تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی، جس میں الیکشن کمیشن پر پاکستانی شہریوں کو غیر ملکی قرار دے کر اس فیصلے میں مورد الزام ٹھہرام لگایا۔ ساتھ ہی حکومت کو بھی کیا سیاسی اور قانونی مہم جوئی سے باز رکھوانے کے لیے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا انہوں نے جو ایک اشارہ دیا ہے، کیا حکومت کو متنبہ ہونا چاہیے؟ وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی۔ آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی۔ حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں۔ ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی۔ اب ناظرین، عدم اعتماد لانے کے اس اعلان میں کنفیوژن اس لیے فواد چودھری نے جو کہا کہ پی ٹی آئی تو آلریڈی قومی اسمبلی سے ریزائن کر چکی ہے، ان کے 14-15 لوگ جو ہیں وہ ڈی سیٹ بھی ہو چکے ہیں، تو ایک طرف آپ اسمبلی میں جانے سے کترا رہے ہیں، الاعلان آپ کہہ چکے ہیں اور اب عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہیں۔ چلیں بہرحال انہی کنفیوژنز پر ہم آگے چل کر گفتگو بڑھائیں گے۔ عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے، سابق گورنر سندھ ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نام ای سی ایل میں ڈالنے کی تجویز ہے یا گرفتاریوں کی تجویز ہے، یہ اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے، کل کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے آف کورس، لیکن اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے
تو پھر تو وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شور مچائے گی پی ٹی آئی بھی, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا, آپ کے 6-7 رہنماؤں کو اندر ڈالا گیا, ای سی ایل پہ 24-25 لوگوں کے نام ڈالے گئے. اب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو پھر تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ دونوں طرف, مطلب یہ بیلنسنگ ہی ہو رہی ہے, آپ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں, ہم اگر سکور سیٹل کرنا ہوتا تو ہم پہلے دن آ کے یہ شروع کر دیتے. اور آپ خود سوچیں یہ کہ مریم نواز اس وقت جو ہیں حکومت میں ہیں, ہم پی ایم ایل این, پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اپنی, اور ہم ابھی تک مریم نواز باہر ٹریول نہیں کر سکتی. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا ون سائیڈڈ ہے. اور ہم نے زبردستی کوئی بھی چیز کرنے کی, ہم نے ای سی ایل پر ڈالنے کی کبھی کسی کو بات نہیں کی تھی. 3.5 مہینے 4 مہینے گزر چکے تھے, نہ عمران خان کو نہ پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کو. ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ پی ٹی آئی کا بھی حق بنتا ہے اس کو دفاع کرنے کا, اور حکومت کے کوٹ میں آ کے گر گئی ہے وہ رپورٹ. تو حکومت نے اس رپورٹ پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہوگا ہے لیگل, اس پر عمل درآمد اگر کرتی ہے, اور کرنا چاہیے اسے, تو پھر کیا سب کو باہر جانے دیں کہ جی یہاں سے سب چلے جائیں, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ جی آپ کیس کس پر چلا رہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اکارڈنگ ٹو دی الیکشن کمیشن رپورٹ. آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, پاکستان کے فائنینشیل ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور بہت مطلب شدت سے ہوئی ہے. کوئی چھوٹی ووٹی نہیں کہ ایک چھوٹا موٹا کوئی قانون توڑا گیا ہے, اور ایک پیریڈ ہے, ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ای سی ایل پہ ان کے نام ڈل جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اریسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی گورنمنٹ, تو اس سے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن تو مزید بڑھے گی, جس سے گورنمنٹ کو پولیٹیکل انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی جو ہے اس سے بچنا چاہیے. تو کیا گرفتاریاں کرنا ہی واحد حل ہے اس معاملے کو آگے بڑھانے کا؟ میرا خیال ہے ایک تو اس پر کوئی فیصلہ ابھی تک ہوا ہی نہیں کہ گرفتاریاں ہوں گی, تو یہ اسپیکولیشن ہے اس وقت تک تو. اور اگر کوئی گرفتاری ہوگی تو میں تو اس گرفتاری کو سپورٹ کروں گا جو قانون کے مطابق ہو. اس طرح سے تو گرفتاریاں, آپ کے بات صحیح ہے کہ ہم وہ ماحول تو نہیں کریٹ کر سکتے کہ جہاں گرفتاریاں ہوں اور آپ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ماحول میں آپ حکومت بھی کر سکیں گے, ڈیلیور بھی کر سکیں گے, پرفارم بھی کر سکیں گے, تو وہ مشکل ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا جو ہے بالکل ہم اس کو سسپینڈ کر کے رکھتے ہیں کہ جی لا اگر ہم نے اپلائی کیا تو پتہ چلا کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. حکومتوں کا دوسری طرف بھی فرض ہوتا ہے کہ جو بھی لیگل امپلیکیشنز ہیں, جو بھی لیگل چیزیں ہیں جو حکومت پر فرض بنتا ہے کرنے کے لیے, وہ اس کو کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ہم نے تو عمران خان سے سمجھا ہے اور سیکھا ہے کہ ملک میں 2 قانون نہیں ہونے چاہیے, ایک قانون ہونا چاہیے. تو ایک قانون اگر ہے تو اس کا اطلاق پھر ہونا چاہیے سب پر جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بڑا الزام لگایا کہ جی ای سی پی کا جو پہلے فیصلہ آیا اس میں یہ مینشن نہیں تھا کہ وفاقی حکومت جو ہے اس پر کارروائی کر سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور فیصلہ ریلیز کیا گیا جس میں یہ تھا کہ جی وفاقی حکومت, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزارت قانون کے کہنے پر ای سی پی نے یہ لائن جو ہے, اور اس کے بعد اوبویسلی اب ریفرنس کا فیصلہ حکومت نے کر بھی لیا ہے, ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل ہونا ہے. وہ یہ الزام لگا رہے ہیں, تو ای سی پی کو وزارت قانون اس طرح سے اگر واقعی کہا ہے تو واقعی یہ تو غلط بات ہے. میرا تو خیال ہے, دیکھیں ای سی پی پر ہمارا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر ای سی پی پر ہمارا کنٹرول ہوتا تو ہم 20 میں سے 16 سیٹیں نہ ہارتے ابھی پنجاب کے بائی الیکشنز میں. تو وہ تو سب سے زیادہ دیٹ واز فار مور امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ کہ ہمیں ای سی پی کی مدد سے ہم وہاں الیکشن جیتے. کسی نے الزام نہیں لگایا ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی کہ جی وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کس نے انشور کرایا ہے؟ وہ ای سی پی نے انشور کرایا ہے. تو ہم کیسے اتنا ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ رپورٹ میں یہ چینج کروا دیں اور یہ چینج کرا دیں؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. ٹھیک. اچھا, اس پہ زبیر صاحب جو یہ بار بار وہ آج بلکہ اسی انٹرویو میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ آئندہ انتخابات تک پیپلز پارٹی کی جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہیں, نون لیگ کی اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہیں, وہ ای سی پی نے ریلیز ہی نہیں کرنی, ان کو وہ کھلی چھٹی دیں گے. تو
آپ اس کے حق میں ہیں کہ آڈٹ جو ہے وہ آپ کے اس کا بھی ہونا چاہیے، جس طرح پوسٹ مارٹم عمران خان اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا ہوا، ای سی پی کو چاہیے کہ آپ کے اکاؤنٹس کا بھی اسی طرح کرے آپ کی پارٹی کا؟ پہلے تو بالکل ہونا چاہیے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن یہ دونوں کیسز ڈیفرنٹ ہیں. میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ کلیریفائی کر دوں. یہ کیس جو پی ٹی آئی کا ہے، یہ ان کے بانی ممبر نے کیس فائل کیا تھا ای سی پی میں. یہ کوئی ریگولر پروسیس کا حصہ نہیں تھا، آڈٹ کا حصہ نہیں تھا. وہ تو ہر سال ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو دینے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اس کی جانچ پڑتال کر کے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، چاہے وہ نون لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو، اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور ہمیں دینا چاہیے، ہمیں چھپنا نہیں چاہیے. یہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ کیس تھا اکبر ایس بابر نے نومبر 2014 میں ایک کیس فائل کیا پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کہ جس میں انہوں نے نشاندہی کی ان سب چیزوں کی کہ جو انہوں نے فلفل نہیں کیے اور جان بوجھ کے ایسی چیزیں کی ہیں جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں. تو وہ کیس چلنا شروع ہوا. اب اس کیس کو اگر اتنا لمبا نہ کھینچا جاتا تو میرا خیال ہے آج کوئی بات بھی نہ کر رہا ہوتا. نومبر 2014 میں کیس فائل کیا. اگر یہ اس سے اگلے مہینے اگر یہ جا کے تمام شواہد آج جو یہ دے رہے ہیں، آج جو آپ نے فواد چودھری کی پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا کہ فلانا نیشنل فلانا ہے اور جو بھی ہے، اور یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ سرٹیفکیٹ تھا، ایفیڈیوٹ نہیں تھا، تو یہ اگر یہ 2014 میں، 2015 میں، 16 میں یا اس کے بعد، اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر تو ابھی آئے ہیں نا، اس سے پہلے یہ دے دیتے اور تسلی کروا دیتے الیکشن کمیشن کی اور آرام سے بیٹھے ہوتے. اب یہ کہہ رہے کہ جی ہمارے اوپر بھی آپ اسی قسم کا کیس، بھائی کس قسم کا کیس چلائیں؟ اینول اکاؤنٹس ہم سبمٹ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کے جب ان کی حکومت تھی اس وقت بھی ہمارے اوپر جو نارمل کوسچنز ہوتے ہیں، جو نارمل طریقہ کار ہوتا ہے، جو 2010 میں ہوتا تھا، 2008 میں ہوتا تھا، 2015 میں ہوتا تھا، وہ آج بھی ہوتا ہے. اور بالکل الیکشن کمیشن چاہے تو اس کا جو بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے، اول تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ فورن ایڈڈ، بھائی ایک فائنینشیل ارریگولیرٹیز اور چیز ہوتی ہے کہ جی وہ بڑی سے بڑی کمپنی میں بھی ایک کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ جی یہ انٹری صحیح نہیں کی تھی یا یہ صحیح آپ نے پریزنٹیشن نہیں کی، اور اس کو چیلنج کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. بیکاز پولیٹیکل پارٹیز لائک اے کارپوریٹ اینٹی، ایک کارپوریٹ اینٹی بھی اپنے اکاؤنٹس دیتا ہے، فائنینشیل اکاؤنٹس دیتا ہے، تو اس کا حساب کتاب دینے کے لیے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک، چلیں زبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین ایک مختصر کے بعد محمد زبیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان اور نون لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب آپ کا میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ کچھ چند ہفتوں میں واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگست میں وہ واپس آ رہے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے اور حالات بھی اس قسم کے ہیں کہ میاں نواز شریف کو سب چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بالکل اس پہ تو کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جب پارٹی لیڈرشپ تمام چیزوں کو کلیئر کرے گی اور جب فیصلہ ہو جائے گا ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے تو وہ ضرور واپس آئیں گے. تو زبیر صاحب آپ کے جواب سے پھر یہ تاثر ابھرا کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اوبویسلی وہ بھی ولنگ ہے واپس آنے کے لیے اور مشاورت ہو رہی ہے، اور جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا وہ واپس آ جائیں گے، لیکن فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، مطلب فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ؟ جی. اچھا زبیر صاحب، ایک جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، آج خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ان کو اپنے نشانے پر رکھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرلز کے کہنے پر، ان کی گارنٹی پر میں نے ان کو رکھا. اب کیا اس میں نون لیگ کی رائے شامل تھی؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ تو مجھے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جی نون لیگ کے کارکن ہیں. وہ الگ بات ہے، سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ نے پھر ان کو مطلب کیوں ایگری کیا، ان کی تعیناتی کیوں کی. لیکن آپ کو اگر علم ہے اس کا تو کیا مشاورت نون لیگ سے بھی ہوئی تھی، اور ان کا یہ دعویٰ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ نیوٹرلز کے کہنے پر میں نے ان کو رکھا، اور ان کی گارنٹی نیوٹرلز کی تھی کہ جی سکندر سلطان صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ہی رہیں گے، لیکن وہ نیوٹرل نہیں رہے؟
ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور کل بھی میرا خیال ہے کوئی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے بڑا ایک جو پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ کیوں سب ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان نے آ کے پاکستان کی تاریخ چینج کر دی اور پاکستان کی پولیٹکس کا کلچر چینج کر دیا، کہ بجائے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لے کے حکومت کی طرف پاور کو گریب کیا جائے. عمران خان واحد لیڈر تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جی وہ عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے لے کے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے پرانے انٹرویوز بھی ہیں کہ اگر میرے مرضی نہیں ہوگی، اگر انٹیلیجنس ایجنسی والے آ کے کوئی انٹرفیئرنس کریں گے تو میں تو ایسا وزیر اعظم نہیں ہوں گا جو بیٹھ کے یہ دیکھوں گا. اب فیصلہ وہ یہ کریں. اب وہ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ کتنی حد تک اسٹیبلشمنٹ ان سے انوالو تھی. خود یہ عمران خان کے بقول کہ جی چاہے وہ ووٹ پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کا مسئلہ ہو، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو کہنا پڑتا تھا کہ اتحادیوں کو منانے کے لیے، ادھر سے ادھر ووٹ کرنے کے لیے. ہمیں کتنے سیریس الزامات لگاتے ہیں. اور پھر ابھی یہ کہا کہ جی انہوں نے کہا تھا نیوٹرل. بھائی آپ گئے کیوں تھے ان کے پاس؟ آپ تو کہتے نا کہ آپ اتنے اسٹرانگ ڈپینڈ ہی نہیں کرتے تھے کسی ایسی قوتوں پر جن کا عوام سے تعلق نہ ہو، اور یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا اور آپ نے لگا دیا. اب ہر فیصلے کا اور ایک اور فیصلہ میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کو یاد ہے شہریار رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس میں بھی فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کے حیثیت سے. اور پہلے وہاں کلمے پڑھے جاتے تھے، پارلیمنٹ میں کلمے پڑھے جاتے تھے، ٹاک شوز میں قسمیں کھائی جاتی تھی، قبر میں جانے کا بیان دیا جاتا تھا اور اونرشپ لی جاتی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وہاں سے انہوں نے گرفتار کروایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے. اب بات یہ کہ دونوں طرح سے دیکھا جائے، اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کی کون رسپانسبل ہے؟ اگر ان کو بٹھایا تھا، چلیں آپ جینوئن ووٹ سے آئے تھے، اگر آپ جینوئن ووٹ سے آئے تھے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ وہ فیصلے کریں جو آئین کے مطابق تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سولین بالادستی اور پارلیمنٹ کی حکمرانی کابینہ کے تھرو فیصلے کروائیں؟ اب آپ یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ سارے فیصلے وہاں سے ہو کے آتے تھے اور آپ اتنے مجبور تھے کہ سارے فیصلے ان کے کہنے پر کرتے تھے. I mean, this is not an acceptable excuse. اور دوسری بات یہ کہ اس کا اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ نون لیگ کے ہیں اور اس وقت بھی آپ نے نشاندہی کی تھی اور پھر بھی آپ نے مان لیا تھا، تو پھر تو آپ سے زیادہ کمزور وزیر اعظم کوئی تھا ہی نہیں. اور پاکستانی قوم تو یہی کہے گی کہ ہمیں اتنا کمزور وزیر اعظم نہیں چاہیے جو کوئی اپنا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ان کو کہہ دیا جاتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیے، آلدو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ تو اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس یوز نہیں ہوئی، جو ڈرون اٹیک ہوا کابل میں ایمان الزواہری جس میں ہی ہیز بین کلڈ. تو کیا فیوچر میں اگر ایسی کوئی کولیبریشن امریکہ سے ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان لائنز پہ جانا چاہیے؟ کیونکہ شری مزاری صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں رجیم چینج ہوا اسی لیے کہ امریکہ کو اڈے دینے تھے اور انہوں نے ہماری ایئر سپیس استعمال کرنی تھی. ایک تو پہلے ایئر سپیس کے حوالے سے تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میرا خیال ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں تو کبھی ہم نے ان کو ایئر سپیس کے حوالے سے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ بین ہے. ڈرون اٹیکس یوز نہ کرنے کا، ہمیں اڈے نہ فراہم کرنے کا تو بڑا کلیئر کٹ پوزیشن تھی کہ جی یہاں اڈے نہیں دیے جائیں گے. جو جنرل پرویز مشرف نے اڈے دیے تھے اور وہ بھی پارلیمنٹ کو بتائے بغیر اور سیاسی رہنماؤں کو بتائے بغیر، کافی سال بعد پتہ چلا کہ جی ہم نے تو ایئرپورٹس بھی دیے ہوئے ہیں امریکن فورسز کو افغانستان میں اٹیک کرنے کے لیے، جو بھی ہے. لیکن یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے، میرا خیال ہے شیریں مزاری کو تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے. اتنا سنگین الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ایک آپ جو الزام لگا رہی ہیں اس کا تعلق اسٹیٹ سیکرٹ سے ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پبلک ڈسکورس میں آنا بھی چاہیے اور ڈسکشن بھی ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے کوئی کنسرن ہیں اور تحفظات ہیں تو وہ آج بھی ان کے دروازے کھلیں، وہ جا کے ان سے کلیریفائی کر لیں. ٹھیک. زبیر صاحب اکانومی پہ آتے ہیں. بڑا جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی کافی تنقید کا نشانہ آپ کو بنایا گیا کہ جی 188 میں ڈالر ملا اور 250 تک پہنچا دیا گیا. آج ڈالر جو ہے وہ 14-15 روپے نیچے آیا. ریکارڈ اس سے پہلے کافی عرصے پہلے ایسا ہوا تھا.
کیا کتنے پر امید ہے اور کہاں یہ معاملہ جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ڈالر جو ہے اراؤنڈ 180 190 سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے دوبارہ، یا اس میں ٹائم لگے گا؟ ابھی تو آئی ایم ایف کی ٹرانچ آنی ہے، ہمارے پاس دوست ممالک کے پیسے آنے ہیں، تھوڑی سی وہ سٹیبلٹی اور کانفیڈنس بھی نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں۔ دیکھیں بہت سے ڈپینڈنسیز ہیں کہ ڈالر 180 اور 190 کے درمیان اس رینج میں آ جائے، اس کے لیے کافی کچھ ہوگا۔ آئی ایم ایف از ناٹ دی اونلی تھنگ، بٹ آئی ایم ایف از اے مین ٹریگرنگ پوائنٹ کہ کل آئی ایم ایف نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ جی پاکستان نے تمام جو کنڈیشنز تھیں اس کو فلفل کر دیا ہے، اور وہ فلفل کرنے کی وجہ سے اب صرف رسمی طور پر جس طرح سے ان کا بیان ہے، اب آئی ایم ایف کا بورڈ ملے گا اور وہ اپروو کر دے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 1.2 بلین ڈالرز ہیں تقریباً، ایک تو وہ آئیں گے، لیکن دیٹ از ناٹ انف، اور وہ صرف اسی پر انحصار نہیں ہے مارکیٹس کا۔ مارکیٹس کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ آئی ایم ایف کا وہ اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان بائیلیٹرلی جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی لے سکے گا، پاکستان دوسرے بانڈز ریز کر سکے گا یورپ میں جا کے اینڈ سو آن۔ تو وہ یہ تمام چیزیں نشاندہی کرتی ہیں اس طرف کہ ڈالر انفلوز پھر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو پریشر رہا ہے وہ پریشر جب ختم ہوگا تو ڈالر ظاہر سی بات ہے اس کی قدر میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، روپے کی قدر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا جو پازیٹیو چیز تھی وہ جولائی کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نمبر تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو گیپ ہے ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کا وہ اگر نیرو ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر پر پریشر کم ہونا شروع ہوگا، امپورٹس سگنیفیکنٹلی کم ہوئیں، ایکسپورٹ بھی کم ہوئیں، لیکن جو اوور آل امپیکٹ ہے کہ جو گیپ تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، وچ بیسکلی از این انڈیکیٹر کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی وہ نمبر ریلیز ہوتا ہے کہ جی ڈالر پر پریشر اور روپے پر پریشر اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو چونکہ وہ بڑا سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے جولائی کے مہینے کے جو نمبر آئے ہیں، اس وجہ سے بھی ایک دیٹ واز آلسو این کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آج جو استحکام آیا ہے ڈالر میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا ماحول ہوتا ہے جس میں روپے کی قدر گر رہی تھی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ ہورڈنگ بھی ہوتی ہے، سٹے بازی بھی ہوتی ہے، اور اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ فل فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ 2-3 چیزیں پازیٹیو دیکھیں تو ان کو پتہ ہے آنے والے ہفتوں میں پریشر جو ہے وہ کم ہوگا، اور اب اس کو ہولڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ 210 پر آ جائے تو نکالیں 235 پر یا 230 پر سو آن، تو وہ جیسے سیلنگ ایک دم سے ہوتی ہے وہ ایک ایسپیکٹ تھا۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئدر وے وائلڈ سوئنگز آر ناٹ گڈ، کہ جی ایک دم سے اوپر چلا گیا تھا 2-3 ہفتے میں اور ایک دن میں اتنا نیچے آ گیا، خیر اس سے زیادہ آتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، بٹ دا مارکیٹس نیڈ اسٹیبلٹی اینڈ رینج باؤنڈ اگر ہوتا ہے تو وہ زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے مارکیٹس کے لیے۔ ٹھیک چلے، محمد زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی کے رہنما عمران اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق گورنر سندھ اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو کل جو مظاہرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہو رہا ہے، کیا وہ اسی طرح پلان ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے تو اس پر بین لگا دیا کہ آپ ریڈ زون میں مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اب تک تو اسی طرح پلان ہے، ہمیں تو کوئی انسٹرکشنز پارٹی سے آئی نہیں، ہم تو اپنی پوری تیاری میں ہیں۔ ہمارا مظاہرہ پورا من ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس خواتین اور فیملیز آتی ہیں، ہمارے پاس کرائے کے لوگ تو ہوتے نہیں، تو ہمارے مظاہرے تو بڑے پرامن اور بڑے زبردست مظاہرے ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سی کل کیا کرتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ اس وقت گھبرائے ہوئے بکھلائے ہوئے لگ تو رہے ہیں، تو وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں وہ کل دیکھیں گے۔ ٹھیک، اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی محمد زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے، تو خان صاحب کا آج ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی سکندر سلطان راجہ جو ہیں ان کو نیوٹرلز کے ذریعے مطلب اپوائنٹ کیا، اور نیوٹرلز نے گارنٹی دی کہ سکندر سلطان نیوٹرل رہیں گے۔ تو زبیر صاحب نے ایک سوال اٹھایا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا وہ اتنے کمزور وزیر اعظم تھے کہ وہ ان سے ابھی تو وہ سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں، سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹس جو تھیں وہ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ وہ کمزوری کی تو بات ہی نہ کریں، کمزوری تو اپنی دیکھیں۔ سب سے پہلے زبیر صاحب کہ ان کی پوری کابینہ، ان کو خود ان کا وزیر اعظم
उनके सारे लोग वो किसके सहारे खड़े हैं, पहले वो देखें, कहाँ से अपॉइंटमेंट हो रही है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, किसे वो हाँ किसे वो ना कहने को होता है, वो सारा खुद को देखें। हमारे साथ जब ये मामला थे और हम बड़े फख्र के साथ ये बात करते थे और आज भी करते हैं कि हम जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस खत्म होने से 2-3 महीने पहले तक हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ, हमारी एजेंसियों के साथ बिल्कुल एक पेज पर थे और हम मुशावरत के साथ और तजुर्बे के साथ एक दूसरे के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए हम हुकूमत चला रहे थे। और ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमतों के साथ उनकी जो फोर्सेस हैं उनकी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हम बिल्कुल सही ठीक ठाक चल रहे थे। तो इमरान साहब, क्या फिर हुआ क्या कि सब कुछ ठीक जा रहा था और अचानक जो है मामलात बिगड़ गए आप में एस्टेब्लिशमेंट में और फिर आपकी गवर्नमेंट भी खत्म हो गई? मुझे वो एक गाना याद आ रहा है कि फिर यूं हुआ कि तू खो गई और मुझको जिद सी हो गई। नहीं मतलब क्या वो देखिए ना, वो जो भी कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। मैं तो विटनेस हूँ इसका कि जब ये मामलात आखिरी नहज पे पहुंचे थे तो उस वक्त भी हमें यकीन दहानी कराई जा रही थी कि जी कोई चीज ऐसी नहीं होगी और ये जो मामलात हैं अफ़ाम तफ़हीम से तय हो जाएंगे और सारी चीज हो जाएगी। मतलब अदम एतमाद नहीं होगी, मामलात हम संभाल लेंगे? नहीं, अदम एतमाद की बात नहीं कर रहा। ये जो हमारी जब हुकूमत आई थी ना, जब 3 महीने हमारी हुकूमत को हुए थे तो ये मामला शुरू हो गए थे कि जी इमरान खान को उठा के बाहर फेंको तो रैली होगी, तो फलाना होगा, तो धरना होगा, तो जीना होगा, कि मरना होगा, और वो महंगाई मार्च और मुकाव मार्च और फलाना मार्च, धनका मार्च। कभी जिंदगी में हमने कोई टीयर गैस मुझे बता दें, कोई लाठीचार्ज बता दें, कोई FIR बता दें, किसी को अंदर किया हो, किसी को बाहर किया हो, वो बता दें। हमने तो वेलकम किया, हमने फैसिलिटेट किया, हमने बोला जो करना है आप करें, आपका जमहूरी हक है। अब ऐसे 6-7 अहम रहनुमा नून लीग के आप लोगों ने अरेस्ट किए, उनके खिलाफ साबित कुछ नहीं हुआ, राना साहब से लेकर शायद खाकान तक। ये रैलीज और ये सारे इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो अरेस्ट हुए वो तो अपने केसेस के ऊपर हुए ना, करप्शन के केसेस और सारे जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे पे किए हुए थे वो परसू हो रहे थे। रैलीज में आपने कोई अरेस्ट नहीं किया? सही बात। हाँ, बता दें मुझे जी। बिलावल भुट्टो ने किया, उसने मरियम ने किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, TLP ने किया, मुझे बता दें किसको अरेस्ट किया, किसको मारा पीटा, कहाँ पे शैलिंग हुई, किधर हमने किया। हमने तो बड़े जमहूरी तरीके से चलाया, तो हमें कोई खौफ नहीं था। आज इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इन सारों को डर लगा हुआ है कि अगर इमरान खान हमने इलेक्शन करा दिया तो इमरान खान उड़ा के रख देंगे, स्वीप कर देंगे। और उस डर की वजह से ये मुल्क की इकोनॉमी की हालत जो भी हो, मुल्क की माशी हालत को कुछ हो जाए, मुल्क को कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, लेकिन ये इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं क्योंकि ये अब एक दूधारी तलवार में फंस गए कि ये इलेक्शन कराते हैं तो फंसते हैं, मुझे नहीं कराते ठीक है। इमरान इस्माइल साहब ये बताएं, क्या अदम एतमाद कार्ड्स पर है? कौमी असम्बली में आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हम किसी भी वक्त अदम एतमाद ला सकते हैं। एक तरफ आप रिजिग्नेशंस दे के चले गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद लाएंगे हम। नहीं, अदम एतमाद का तो मुझे नहीं पता फवाद ने कहा कि नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है फवाद कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान किसी वक्त भी कह सकते हैं एतमाद की वोट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिगड़गुं सूरत हाल है ना। हमें नहीं पता कि वो जो 2 की मेजॉरिटी उनके पास थी वो उनके पास है कि नहीं है, वो खो दी है कि नहीं खो दी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि उनके अपने एलाइज उनकी आज आपने देखा कि जो उनकी मीटिंग हुई उसके अंदर आफ्ताब शेरपाव ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया, कई और भी नाराज थे कि जी ये गलत काम हो गया और वो कह रहे थे हम अपने हल्कों में नहीं जा सकते। राइटली सो, मतलब ये तो कहीं जाके बर्गर खाने के काम ये अपने हल्कों में क्या जाएंगे और लोगों के बीच में क्या आएंगे। इस वक्त लोगों के बीच में तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे या इमरान खान के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं और वो उन्हें लोग प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, सेल्फियां भी खिंचाते हैं और उनके साथ चलना भी चाहते हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये जो ECP का फैसला आया ममनुआ फंडिंग पर, उसमें पेज 50 आपने फैसला देख लिया होगा, पेज 54 पे उन अकाउंट की डिटेल्स है जो ECP कह रही है कि आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए। पैरा नंबर 6 और 7 पर 2 अकाउंट्स हैं जो उनका क्लेम ये है, जो स्टेट बैंक से जो उनको स्टेटमेंट्स आई कि वो आपने खोले, आप ऑपरेट कर रहे थे उसको। एक में 7 मिलियन जो है अमाउंट आपने विड्रॉ की,
9.2 ملین اس میں ڈپازٹ ہوئے. نجیب ہارون صاحب تھے آپ کے ساتھ, سمر علی خان صاحب تھے آپ کے ساتھ, اور دوسرا بھی اکاؤنٹ جو ہے اس میں تقریباً 39 ملین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اکاؤنٹ آپ نے آپریٹ کیے تو پھر ڈکلیئر بھی کرنے چاہیے تھے آپ کو. دیکھیں یہ سارے اکاؤنٹ جو ہیں, یہ جو ماسٹر اکاؤنٹ طریقے صاحب کا مین اکاؤنٹ ہے, اس کے سبسڈری اکاؤنٹ ہے. جب ہم سے تفصیل مانگی گئی تو میں یہ پوچھا گیا کہ جی جہاں سے فنڈ ریزنگ اتری ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہمیں دے. فنڈ ریزنگ جو انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ کیونکہ فورن فنڈنگ کا کیس بنا رہے تھے, وہ صرف ایک ہی اکاؤنٹ جو تھا طریقہ صاحب کے 3-4 اکاؤنٹ تھے, ان کے اندر یہ سارے پیسے آتے رہے اور وہیں سے ڈسبرس ہوتے رہے. یہ سبسڈی اکاؤنٹ. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جی ملازموں کی تنخواہیں دینی ہے, کہ بجلی کا بل دینا ہے, کہ گیس کا بل دینا ہے, یا اگر کرائے کی جگہ ہے تو کرایہ دینا ہے. اس کے علاوہ یہاں سے کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہوئی نہیں. تو وہ جو اکاؤنٹنٹ نے خان صاحب کو بنا کے دیا سرٹیفکیٹ, وہ ٹو دا بیسٹ آف ہز نالج انہوں نے وہ اکنالج کر لیا کہ جی ٹھیک ہے. وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیان حلفی تھا. بیان حلفی تو وہ تھا جو شہباز شریف نے دیا. بیان حلفی تو وہ تھا جھوٹا جو انہوں نے عدالت میں دیا تھا. اس کا کیا کیا ہے؟ عمران بھائی جو یہ 2 اکاؤنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے, ای سی پی کہہ رہی ہے کہ جی ان نون اکاؤنٹس ہیں, بینامی ہیں, آپ لوگوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا اور انہوں نے خود سے ان کا کھوج لگایا. تو اگر اس میں فنڈنگ ساری ہوئی, آپ اسے آپریٹ کر رہے تھے, تو وہ پھر ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے نا ای سی پی کے پاس. نہیں ڈکلیئر تھے, اس میں کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی. یہ سارے فنڈ جو ہیں اپنے ہمارے جو یہ جو اکاؤنٹس ہیں, مین اکاؤنٹس تھے, وہاں سے پیسے اس میں آتے تھے. یہ کوئی فنڈنگ ہے کوئی ایک مجھے بتا دیں کوئی امریکہ جس کے اندر پیسہ آیا ہو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مین اکاؤنٹ تھا اور یہ جو 2 اکاؤنٹ تھے اس میں فنڈز آ رہے تھے آپ کے ایکسپنسز کے لیے پارٹی کے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا, اور اس کا پورا آپ کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہوگا کہ اس اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں. ہاں جی ظاہر ہے, وہ تو سبمٹ ہوتا ہی تھا پارٹی کے اندر اور ہر چیز کے اندر. وہ سارے سبسڈی اکاؤنٹ ساروں کی ہوتی تھی ڈیٹیل ان کے پاس. اچھا عمران اسماعیل صاحب, مجھے آخر میں جاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ ایک امپریشن پی ٹی آئی کے مختلف رہنما جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں, ٹویٹس وغیرہ بھی, ان کی سٹیٹمنٹس بھی, کہ جی ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آنے والے الیکشن سے آؤٹ رکھا جائے, جس طرح نواز شریف صاحب کو وہ آؤٹ ہوئے یا آؤٹ کروایا گیا, اب عمران خان صاحب کو آؤٹ کروایا جا رہا ہے. آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس سے کہ خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ کوشش تو کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے عمران خان کی. سر یہ کوشش عمران اسماعیل صاحب کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے؟ حکومت کر رہی ہے, آف کورس حکومت کر رہی ہے. انہیں یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا, مصدق ملک صاحب نے ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی. انہوں نے 4-6 گوروں کے نام لیے کہ یہ فلانا, یہ تنخواہ, یہ دی, انہوں نے یہ پیسے دیے, وہ پیسے دیے. اب آپ مذاق دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. کہ وہ جو نام انہوں نے لیے تھے, میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی چارلز ہینز, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی. چارلز ہینز صاحب نے دیے $100. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ جی نیٹ رضوی, انہوں نے دیے $100. انہوں نے فرمایا ناصرہ نریسا کوئی خاتون ہے, انہوں نے دیا $100. دیکھیں یہ تو تھوڑا چھوٹا اماؤنٹ ہے. یہ سارا ٹوٹل کر لینا, سارا ٹوٹل کر لینا. اس میں وہ شیخی صاحبہ بھی شامل ہے, ربیشہ سیٹھی ہے کیا ان کا نام تھا, جن کے ہسبینڈ ناصر حسین پاکستانی ہے. اچھا یہ ہوتا کس طرح ہے؟ میں نے ساری زندگی 1993 سے عمران خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ کی. شوکت خانم سے شروع ہوا تھا, پی ٹی آئی کی بھی کی. وہ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک آپ نے ڈنر کیا, اس میں ایک ناصر حسین صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں $12,000. وہ اناؤنس ہو گیا, انہوں نے اپنا نام پلیٹ فارم بھر دیا. اگلے دن آپ نے کال کیا, انہوں نے چیک بھیجا. اب چیک جو انہوں نے بھجوایا اس میں ناصر حسین صاحب کا بھی سگنیچر ہے, ساتھ ان کی مسز کا بھی ہے, ٹھیک, سمیتا سیٹھی ان کا بھی ہے. اب الیکشن کمیشن صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو کیونکہ انڈین نظام ہے خاتون, جی لہٰذا ان کے آدھے پیسے جو ان کے ہسبینڈ نے دیے تھے وہ تو جائز ہیں, جو انہوں نے دیے وہ ناجائز ہے, بیگم نے سائن کیا وہ ناجائز ہے. ٹھیک. مجھے بتا رہے ہیں کہ شعیب ملک اور ان کی وائف جو ہے ثانیہ مرزا, ان کی کتنی جائیداد جو ہے جائز ہے, کتنی ناجائز ہے. ٹھیک. ہمارے تو کئی ججز ایسے ہیں, کئی جنرل ایسے ہیں, کئی سیاستدان ایسے ہیں جن کی فارنر وائف ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تو آدھی جائیدادیں ناجائز ہوگی. ٹھیک. چلے عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس رازی ان وقت چاہت کا, جس کے بعد اکانومی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता 2.5 माह से मुसलसल तेज़ी के साथ रुपए के मुकाबले में ऊपर जाते हुए अमरीकी डॉलर की परवाज़ बिला आखिर आज रुक गई, बल्कि काफ़ी नीचे आ गई। गुज़श्ता 4 कारोबारी दिनों में डॉलर की कीमत में चंद पैसों की कमी देखी गई, लेकिन आज पूरे तकरीबन 10 से 15 रुपए तक की रिकॉर्ड कमी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ 238 रुपए और 38 पैसे पर बंद होने वाले पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 9 रुपए 59 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में रुपए 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 14 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड कमी ने उसे 226 पर पहुंचा दिया। डॉलर की यूं अचानक रिकॉर्ड कमी के पीछे जून की 7 अरब डॉलर निस्बत जो है वो जुलाई में मुल्की दरामदाद का हुजम घटकर 4 अरब 86 करोड़ डॉलर की सतह पर आने से तिजारती खसारे में वाज़े कमी बताया जा रहा है, जिससे जुलाई में कम होने वाली दरामदाद और दरामदी अदायगियाँ जो हैं उसका कम दबाव रुपए का जो है उससे एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने की IMF की ट्वीट भी इसमें कंट्रीब्यूटिंग एक फैक्टर है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मलिक बुस्तान साहब जो हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज के जो तंजीमें हैं उनके पाकिस्तान के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि काफ़ी डॉलर के मुकाबले में रुपए काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ। एक तो आपके नज़दीक उसकी क्या वजूहात है और मार्केट ने आज कैसा रिएक्ट किया? क्या ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने काफ़ी डॉलर जो हैं वो होल्ड किए हुए थे, ज़ख़ीरा किए हुए थे, वो धड़ाधड़ बेचना शुरू हो गए? इसकी पहली सबसे बड़ी वजह तो अल्लाह का करम है, नबी पाक का सदका है, इस्लामी मुहर्रम का महीना है, अगस्त महीना है, उसकी बरकतें हैं ये सारी। तो उसके अलावा हुकूमत की अपनी भी कारकर्दगी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ये दावे करते थे वो ये सच साबित नहीं होते थे, कोई डिले हो जाते थे तो लोग यही कहते थे कि जो ये कहते हैं उस पर अमल नहीं होता। लेकिन पहली दफ़ा ये अमल हुआ है। मिफ्ता समीर साहब ने गुज़श्ता माह कहा था कि इस महीने जो जून में 7 बिलियन डॉलर आया है वो जुलाई में कट होकर 5 अरब डॉलर आएगा, तो वो उनका दावा सच साबित हुआ जी। और उससे जो है 2 अरब डॉलर एक माह में तजारती खसारा कम होना बड़ी बात थी। और दूसरी वजह जो बनी है वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ कमर बाजवा साहब की अपील ही थी, वो जो बड़ी कारगर साबित हुई। और आज पहली दफ़ा IMF के ऑफिशियल को ये कहना पड़ा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मुतालबे पूरे कर रही हैं, तो इससे लगता है कि वो मान गए और पाकिस्तान को ये जो 26 अगस्त को इजलास होना है इसमें किस्त रिलीज हो जाएगी। तो इससे एक्सपोर्टर जो था उसने तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर पिछले 3-4 महीने में एक्सपोर्ट को रिसीट रोकी हुई थी, जो कि ला नहीं रही था। और अब जब डॉलर गिरना शुरू हुआ तो पिछले 2 महीने से वो धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहा है। और इम्पोर्टर जिसके वो आग लगी हुई थी ना एलसीएम खोलने की, धड़ाधड़ खोल रहा था, वो रुक गया, उसको ठंड पड़ गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टर ने पिछले जब डॉलर का रेट बढ़ रहा था तो हुकूमत ने क्या किया था कि इम्पोर्टर को कहा था कि वही भी LC स्टेट बैंक के अप्रूव के बगैर ना ओपन की जाए। लेकिन इस इम्पोर्टर माफिया ने बगैर अप्रूवल के सेल्फ रिलेशन पे जो है बिजनेस रिलेशन पे इम्पोर्ट 1 से 2 अरब डॉलर का माल इम्पोर्ट कर लिया। और जब माल पहुंच गया तो फिर LC खुलवाना लाजम हो जाता है। लेकिन हुकूमत और स्टेट बैंक इस पर नाराज से गुस्से का इजहार किया कि इन्होंने पहले हमारे को इतने बोझ और इन्होंने इतना बोझ और डाल दिया हमने, तो वो उनको डॉलर उन्होंने मना कर दिया कि वो जब उन्होंने मना किया बैंकों ने, तो वो उन्होंने ब्लैक मार्केट, हवाला मार्केट, फ्री मार्केट से खरीदना शुरू करी। आपने देखा डॉलर चंद दिनों में 250 को टच कर गया। फिर मैंने गवर्नर साहब से और मिफ्ता समीर से रिक्वेस्ट की कि अगर उन्होंने गलती है तो हम मजीद गलती करके अपने रुपये को मजीद डिवेल्यूशन से बचाने के लिए आप इन्हें अलाउ कर दें, ताकि ये मार्केट में इतने डॉलर हैं जो इनकी परचेज है तो वो मार्केट ख़राब कर देंगे। तो उन्होंने मेहरबानी की, उनको अलाउ किया, तो उसकी वजह से ये पैना ख़त्म होगा। आप देखा जुमे के बाद डॉलर मुसलसल गिर रहा है और लोग एक्सपोर्टर जो है अपने डॉलर बेच भी रहे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह अब आने वाले जब IMF की किस्त रिलीज होगी तो डॉलर का रेट 200 से भी कम हो सकता है। मलिक साहब, एक तो डॉलर वर्सेस रुपी, जो रुपए इतना कमजोर हो उसकी एक बड़ी वजह स्पेकुलेशंस भी थी, कयास आराइयां भी थी, लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर जो है वो खरीदना शुरू कर दिए थे। अब चूंकि मार्केट में हमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है, कुछ थोड़ा बहुत एतमाद नजर आ रहा है, आप समझते हैं कि मजीद रुपए स्ट्रेंथन होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं? बिल्कुल आएगा डॉलर। देखो जी, जब से ये ज़मीनी इलेक्शन हुई थी बहुत बड़ा अपसेट आया था और उसमें ये लोगों की अफवाहें चाहे थी ये वफाक में हुकूमत पता नहीं क्या में रहती नहीं रहती। और इमरान खान साहब ने भी कहा था कि अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारियां करें। लेकिन कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, दोनों पार्टियां उसके खिलाफ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अब ये लगता है अब इलेक्शन तो इतने जल्दी होने वाले नहीं। अब दोनों ज़ाहिर है
फैसला होते होते टाइम गुजर जाएगा। तो सियासी ये डेवलप हुई है। और इसके अलावा अवाम की जो बात मैं करता हूँ, अवाम में हमने पिछले महीने अपील की थी अवाम से कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, रुपए में करें। तो अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना 20 मिलियन डॉलर के करीब लोग हमारे काउंटरों में सेल करने आ रहे हैं, जो कि हम इंटर बैंक की रुपये को सपोर्ट करने के सिलेंडर कर रहे हैं, और उसी की वजह से डॉलर का रेट भी गिरा है और रिजर्व भी बेहतर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर कर रही हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तानी रुपया आप देख रहे हैं वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। और हुकूमत भी जो है, जब पाकिस्तानी रुपया मजबूत होता है तो समझो हुकूमत भी मजबूत होती है और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जो जो डॉलर रुपया गिरता है तो उसकी साख भी गिरती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा की है। तो हमें उम्मीद है डॉलर का रेट बहुत जल्द आप देखेंगे 180 के और 190 के करीब आ जाएगा। अच्छा, अंदाज़तन अब कितने डॉलर जो है मार्केट में आ रहे हैं, और वो खुसूसन वो डॉलर जो आप समझते हैं कि होल्ड किए गए थे, वो ज़ख़ीरा किए गए थे? जी बिल्कुल ला रहे हैं। मैंने बताया ना 20 मिलियन डॉलर की इक्विवेलेंट हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है लोग हमें दे रहे हैं, तो हम आगे इंटर बैंक में सरेंडर करें। लोग तो बेच रहे हैं, पब्लिक तो खरीद नहीं रही डॉलर, इस वक्त बेच रही है। और एक्सपोर्टर भी अब बेचना शुरू, पहले एक्सपोर्टर नहीं बेच रहा था। तो मैं ये आपके प्रोग्राम से तवज्जो से ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग अभी डॉलर बेचेंगे फायदे में रहेंगे, जो होल्ड करेंगे वो पछताएंगे। और डॉलर का रेट इंशाल्लाह देखेंगे, पाकिस्तान रुपये ने पहली दफ़ा एक दिन में 12 रुपये के 2 छक्के लगाए हैं और डॉलर को इतना नीचे गिराया है। तो इंशाल्लाह आगे भी मजीद, जैसे कि मैंने दोस्त ममालिक, अरब ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी, उनको भी पता है पाकिस्तान मजबूत है तो हम भी मजबूत हैं। तो वो, लेकिन उनकी शर्त थी कि IMF से आप अपने मामला सेटल करें। वो पैसे बहुत बड़ा अमाउंट पाकिस्तान में आने में, पिछले दिनों सऊदीया का आपको पता है 30 रुकनी वक्त आया हुआ था, इस तरह अबू धाबी का वक्त आया हुआ। तो उनका मकसद ही यही था कि हम पाकिस्तानी अदारों में इन्वेस्टमेंट करें। जो हमारे अदारे जो कि बंद पड़े हैं या चल नहीं रहे, अगर हुकूमत उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाती है तो अपना बोझ ही कम करेगी। इस वक्त जो 1200 अरब का जेब से दे रही है वो उसके चले। मलक बुस्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।